الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم. رمضان المبارک آج 20واں روزہ ہے اور یعنی 2/3 رمضان گزر گیا اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ کے پاس جا کے اطلاع کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، فلاں بندے نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، میرے در کتنی عبادت کی، کتنی تلاوت کی، کتنا ذکر کیا، کتنے معمولات کیے، سب اللہ کے سامنے جا کے عرض کرتا ہے. یہ بھی بتاتا ہے کہ کس نے کتنی نافرمانی کی، کس نے کتنے تقدس اور کتنے احترام کے ساتھ اس رمضان کے مہینے کو گزارا. یاد رکھیں جس کے دل میں جس قدر احترام ہوتا ہے وہ دین کی نسبت میں اتنا بڑا بن جاتا ہے. صرف علم کے زیادہ ہونے سے انسان دین میں بڑا نہیں بنتا. جب دل میں عاجزی انکساری نہ ہو اس وقت تک دین دل میں نہیں بیٹھتا. چنانچہ فقہاء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہندو تھا، اس کا انتقال ہوا، ہندوانہ طریقے سے اس کی ساری رسومات ادا کی گئی. تو ایک بہت بڑے عالم دین انہوں نے اس ہندو کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. تو پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تم تو ہندو مذہب پر فوت ہوئے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں ایسا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا بازار میں رمضان کے مہینے میں کچھ کھا رہا تھا، تو میں نے اپنے بچے کو تنبیہ کی کہ مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے، تم بھلے سے مسلمان نہیں ہو، تمہارے لیے کھانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن جو مسلمان روزہ رکھے ہوئے ہیں ان کا احترام رکھنا ضروری ہے، اس لیے میں نے اس کا کھانا پینا بند کروایا. تو اللہ نے اس احترام کی برکت سے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے اسلام کو میرے دل کے اندر روشن کر دیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن زیادہ لوگوں کو نہیں پتا اور میرے گھر والوں کی ہمت نہ ہوئی خاندان والوں کو بتا سکیں، اس لیے انہوں نے نہ بتایا. ساری رسومات ہندوانہ طریقے سے ہوئی، لیکن دراصل میں مسلمان تھا اور میں مسلمان ہی مرا ہوں. تو احترام انسان کو اتنے بڑے درجے اور اتنے بڑے رتبے پہ لے جاتا ہے. چنانچہ رمضان کے مہینے میں اگر گناہوں سے توبہ نہیں کی، رمضان کے مہینے میں اگر نیک اعمال کی کثرت نہیں کی اپنے شوق سے، تو کم از کم رمضان کے احترام کے اندر یہ اعمال کرنے چاہیے. اور رمضان کے احترام کے اندر اللہ رب العزت نے آخری عشرے کو اعتکاف کے لیے خاص کیا ہے. اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یعنی جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے آپ علیہ السلام پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. پورے مہینے کا اعتکاف کرنا بھی مستحب اور مباح ہے، نہیں بہت اچھا عمل ہے کہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا جائے، لیکن وہ سنت اعتکاف نہیں ہوتا. سنت اعتکاف آخری 10 دن کا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے زندگی بھر اس کا اہتمام فرمایا اور اس پہ عمل فرمایا. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کونا پکڑ لینا، یعنی اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں حاضر ہو جانا. دیکھیں جی، اللہ سے مانگنے کی جو انتہا ہوتی ہے، ابتدا دعا ہوتی ہے. انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ کے سامنے مانگے. جو ہم دعا مانگ رہے تھے، ہاتھ بھی ہل رہے ہیں اور دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں اور آگے پیچھے بھی سوچ رہے ہیں، دھیان کچھ اور ہے اور نہ ہاتھوں کا نشیب و فراز سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ واقعتاً مانگنے والا ہے، نہ چہرے سے الہا و گزاری ہو رہی ہے. تو یہ ابتدا ہے دعا مانگنا. دعا کی انتہا ہے الہا کرنا. الہا کیا ہوتا ہے؟
الہا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ جوس پینے کا عادی ہے اور آپ اس کو نہ دیں. آپ کا بچہ گاڑی خریدنے کا عادی ہے اور آپ اس کے سامنے اسٹور میں گاڑی رکھیے اس کو نہ لے کے دیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نیچے گر جاتا ہے اور ٹانگیں مارنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے گھر نہیں جانا، پہلے مجھے یہ لے کے دیں. اس کو کہتے ہیں الہا. معتکف کا اصل کام الہا ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں بیٹھ جائے اور ٹانگیں مارنا شروع کر دے. اے اللہ مجھے معافی دیں گے تو یہاں سے اٹھوں گا ورنہ نہیں اٹھوں گا. اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے چلائے، اللہ کے سامنے آؤ نالا اور بکا ہو. ایک زمانہ تھا جب اعتکاف ہوتا تھا، ہم چھوٹے تھے تو مسجدوں میں اعتکاف بڑی کثرت سے ہوتا تھا. الحمدللہ ابھی بھی ویسا معمول ہے، لیکن جو رات کے آخری پہر میں نالا اور فریاد ہوا کرتی تھی، جو چیخ و پکار ہوتی تھی، آج کل وہ ساری شہری کے انتظامات میں لگی ہوئی ہے. آج کل وہ بس شہری میں یہ مل جائے وہ مل جائے، فون کیا اماں کو بیوی کو کہ یہ لے کے آئیں وہ لے کے آئیں اور اس طرح اور اس طرح، اور یہ سب چیزیں مل جائیں. آج کل وہ سب اسی میں مشغولیت اور مصروفیت ہوتی ہے. جو اصل الہا ہے یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، افطار سے پہلے اللہ کے سامنے رونا چیخنا چلانا، وہ ہے اصل اعتکاف کا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے، اللہ کے سامنے چیخے چلائے، اللہ کے سامنے اصل اپنی مغفرت مانگے. دیگر باتیں فروعی ہیں، یعنی اصل تو بیس یہ ہے کہ اللہ کے سامنے چلائے اور روئے. اور معتکف تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کی گویا کہ وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا، گویا کہ وہ اللہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے. وہ اللہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے. اور زیارت کے لیے جو بندہ آتا ہے تو اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے. چنانچہ اب سمجھ لیں، اس کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ معتکف تو اللہ کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہوتا ہے، اور مہمان کا اکرام کرنے کا حکم تو خود اللہ نے دیا. من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اللہ ہمیں تو فرما رہے ہیں کہ اپنے مہمان کا اکرام کرو، اور خود اپنے مہمانوں کا اکرام نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. معتکف ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ ایک قلعے میں بند ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عام آدمی ایسے ہے جیسے ریوڑ سے ایک بکری الگ ہو گئی. تو اب بھیڑیا اس ریوڑ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، بلکہ اس بکری پہ حملہ کرے گا، چاہے وہ کتنی طاقتور کیوں نہیں ہے. کتنی طاقتور مثالوں سے آقا علیہ السلام نے سمجھایا تاکہ میں اور آپ جیسے لوگ سمجھ جائیں. فرمایا کہ بکری بڑے سے طاقتور ہے، جب بھیڑیا اکیلی بکری کو دیکھتا ہے تو اس پہ حملہ کر دیتا ہے، اور جب بکری ریوڑ میں ہوتی ہے وہ بڑے سے کمزور ہوتی ہے تو بھیڑیا اس پہ حملہ نہیں کرتا. تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نگہبان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آگے پیچھے دیکھنے والا ہے جب یہ ریوڑ پہ چل رہی ہے. تو ایسے ہی بالکل ایسے ہی فرمایا کہ مومن بھی جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ بھیڑ کی طرح ہے، بکری کی طرح ہے، اور شیطان بھیڑیے کی طرح ہے. وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور کرے گا. من شذ شذ فی النار، کہ جو جماعت سے کٹ گیا تو سمجھ لے وہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. تو معتکف تو مسجد میں مسلمانوں کی جماعت کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا. کہ شیطان کا حملہ جو عام روزے دار کے اوپر وسوسے کی حد تک ہوتا ہے وہ حملہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے. اور معتکف جب وہ خود اللہ کا مہمان ہے تو اللہ خود اس کا اکرام کرتے ہیں تقویٰ کی دولت سے، ایمان کی دولت سے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. جو مسجد میں ہر وقت حاضر ہوتا ہے، جو مسجد میں رہتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے مسجد کے ستون.
تو جس طریقے سے مسجد کے ستون مسجد کے ساتھ جنت میں جائیں گے، ایسے ہی یہ شخص بھی مساجد کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کمزور روایت ہے لیکن میں سناتا ہوں کہ پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا دو طریقہ کار ہوں گے۔ ایک طریقہ یہ ہوگا کہ پل صراط کے اوپر سے گزرا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہوگا کہ پل صراط کے ساتھ کشتیاں چل رہی ہوں گی۔ تو وہ لکھا ہے کہ وہ کشتیاں مساجد ہوں گی، اور ان کشتیوں کے اندر کون بیٹھا ہوگا؟ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہ مسجد کو آباد کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص مسجد میں نماز پڑھے اور نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، یعنی مسجد سے نہ نکلے، یا اس کا وضو نہ ٹوٹے، یا وہ کوئی بدعت کا کام نہ کرے، تو اللہ رب العزت کے وہ فرشتے اس کے لیے دو قسم کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے۔ ایک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور ایک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو معتکف تو رہتا ہی مسجد کے اندر ہے، جب معتکف مسجد کے اندر رہتا ہے تو اس کو مستقل فرشتوں کی یہ دعائیں ملتی رہتی ہیں۔ لیکن کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، اعتکاف نہیں کر پا رہا مسجد میں، تو نفلی اعتکاف کرے۔ نفلی اعتکاف جیسے ابھی اس وقت آپ اور ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، تو ہم مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ ہوگا، پونا گھنٹہ ہوگا، 10 منٹ ہوں گے، 20 منٹ ہوں گے، تو مسجد میں ہم اعتکاف کی نیت کر لیں کہ نویت سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے اس کے نفل کی نیت کر رہا ہوں۔ یعنی ایک مختصر جب نیت ہوگی تو وہ خود بخود نفل شمار ہو جائے گی۔ یہ کہنا ضروری نہیں ہے، یہ دعا یاد ہونا ضروری نہیں ہے، یہ دعا کہیں آئی بھی نہیں، بس یہ چونکہ عربی میں دعائیں پڑھی جاتی تھی، سیکھی جاتی، تو اس لیے نویت سنت میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بس زبان سے کہہ دیے، اور زبان سے نہ بھی کہے تو دل میں کہہ دیے تو کافی ہے۔ تو اس کتنا بڑا اجر ہے، اس کا ایسا بڑا اجر ہے کہ اللہ کے مہمانوں میں شمار ہونا شروع ہو گیا۔ بھلے بتائیں کہ آپ کے گھر میں دیکھیں، آج کل تو ٹریڈیشن کا مجھے اتنا پتہ نہیں کہ کیا ہے، لیکن آج سے 10-20 سال پہلے ایک ٹریڈیشن یہ ہوا کرتا تھا کہ گھر میں اگر دشمن بھی آپ کے مہمان آ جائے تو آپ اس کا بھی اکرام کرتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کرتے۔ آپ کا اپنا دشمن ہے جس کو آپ نے پکڑوانے کے لیے پولیس کو دیا ہوا ہے کہ اس کو پکڑو، اگر وہ آپ کے گھر میں آ جاتا ہے یا اس کی اہلیہ آپ کے گھر میں آ جاتی ہے، اس کی بیٹی آپ کے گھر میں آ جاتی ہے، تو آپ ان کو کچھ نہیں کہتے کہ تبھی تمہاری بیٹی میرے گھر میں آ گئی، اب تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہاری بہن میرے گھر میں، تم میرے گھر میں آ گئے، اب میں تمہیں کچھ نہیں۔ میری غیرت میری تقاضا کرتی ہے کہ میرے گھر میں آیا ہوا بندہ ہے، میں اس کو کچھ نہ کہوں۔ تو یہ ابھی کا تو پتہ نہیں، لیکن آج بھی کوئی شریف النفس انسان ہے، اگر کوئی روٹھا ہوا آدمی اس کے گھر چلا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں عید مبارک جی، کہتے چھوڑو بھائی پچھلی ساری باتیں بھول جاؤ، اب یہ آ گیا، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا محلے دار ہے، کچھ بھی ہے، چلو یار چھوڑو، اب عید ملنے آ گیا، گھر میں آ گیا، اب بقیہ باتیں چھوڑو، آگے معاملہ کو صاف کرو۔ تو جو کسی کے گھر میں چلا جاتا ہے تو اس کے گھر کے سامنے انسان بند جاتا ہے، جب یہ تو میرے گھر آ گیا ہے، اب میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، اب چاہے کتنا ہی بڑا میرا دشمن ہے میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو جس نے یہ روایات بنائی ہیں، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے ہمارے اللہ رب العزت، اس نے خود روایات بنائی ہیں، اور اپنے گھر میں آنے والے کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرمائیں گے؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب بھی مسجد میں آنا ہو، خاص طور پر رمضان کے دنوں میں اور عام طور پر دیگر ایام کے اندر، جب بھی مسجد میں آنا ہو اور جب بھی مسجد میں بیٹھنا ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا، کتاب اٹھائی، قرآن مجید اٹھایا، باہر چلا گیا تو یہ گناہ گار ہے۔ یہ مسجد میں آیا تو کوئی نہ کوئی عبادت کا عمل کرنا ضروری ہے، کوئی عمل عبادت کا، مثلا 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یہ گنجائش ہے۔ ورنہ افضل عمل یہ ہے کہ جب مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے اور پھر چلا جائے، پھر پہلے سے مسجد کے اندر کوئی سامان رکھا ہے اٹھانے کے لیے آیا تھا، ورنہ یہ گناہ گار ہوگا۔ چنانچہ اپنے بزرگوں مشائخ کو دیکھا، وہ مسجد کے اندر وہ میرا سامان رہ کے لے کے آؤ، تو میں لینے گیا تو
خود وہاں سے دوڑے دروازے تک پہنچے، بھائی رک جاؤ، تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لو یا 2 رکعت نماز پڑھ لو، وضو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لو کہ مسجد کے اندر صرف ایسے گیا اور واپس آ گیا، کوئی عبادت نہیں کی، تو نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب انسان مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے امید رکھتے ہیں یہ مجھے کچھ کر کے دے گا، یہ کچھ میری عبادت کرے گا، اور وہ کچھ بھی نہ کرے اور ایسے ہی باہر نکل جائے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو وہ ہم سے کچھ چاہ رہے اور ہم کچھ کریں گے۔ چنانچہ فقہا نے لکھا کہ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لے، یہ بھی کافی ہے، اس کے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لے، وہ 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے ہو سکتا ہے یہی چند منٹ اور چند سیکنڈ کا اعتکاف اس کی مغفرت کے لیے کافی ہو، کہ جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، اور جو 1 گھڑی کا اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اس کے لیے بھی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ 1 گھڑی کا مطلب ہے 20-22 منٹ کم از کم، جو بعض حضرات نے کہا گھنٹہ، بعض حضرات نے کہا آدھا گھنٹہ، بعض حضرات نے جو سب سے کم وقت فقہا نے لکھا ہے وہ 22 منٹ کا لکھا ہے کہ 1 ساعت کسی نے مسجد میں اعتکاف کیا تو اس کے یہ فضائل ہے۔ تو اعتکاف بہت بڑا عمل ہے، اور اعتکاف کی اصل روح الہا ہے، اللہ کے سامنے رونا اور چلانا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اور دعا جو ہے وہ طاقت مانگتی ہے، وہ طاقت آنسوؤں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ طاقت کثرت کے ساتھ مانگنے سے ہوتی ہے، وہ طاقت اللہ کی حمد و ثنا کثرت سے ملتی ہے، وہ طاقت بار بار دعا مانگنے سے ملتی ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم نے کہا جی اللہ جی یہ کر دو تو وہ ایسا ہو گیا، دعا میں طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال دعا کے ساتھ کیے ہیں ان اعمال کو کثرت سے کرنے کی کوشش کریں کہ دعا کو بار بار مانگا جائے، بار بار اللہ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ چنانچہ یہ آخری عشرہ خاص طور پہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو اتنا معاف فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ اعلان ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، فلاں بن فلاں مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں اس کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، آسمانوں کا اعلان ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے اللہ، اس زمین پر آپ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ کون، سب سے زیادہ مبغوض بندہ کون ہے، یعنی وہ بندہ جس سے آپ سب سے زیادہ نفرت فرماتے ہیں، یعنی جو آپ کا ناپسندیدہ ترین انسان ہے وہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ صبح نکلنا اور فلاں جگہ پر باغ ہے، اس باغ کے دروازے سے ایک بندہ اندر داخل ہوگا، اس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوگا، یہ وہ شخص ہے جو مجھے زمین پر سب سے زیادہ ناپسند ہے، سب سے زیادہ ناپسند ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو روزی دے رہا ہوں، میں اس کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آیا تو فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں جانتا تو میں کیوں اس کا نام لوں؟ تو ابراہیم نے فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے، اٹھا دیا۔ جب اٹھایا تو اللہ رب العزت کا غضب آیا کہ ابراہیم 70 سال سے وہ میرا کلمہ نہیں پڑھ رہا لیکن پھر بھی میں اس کو کھلا رہا ہوں، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اس کو دسترخوان سے اٹھاؤ؟ جاؤ اس کو بلاؤ ورنہ تیرا کھانا بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم بھاگے ہیں، بھاگ کے دوڑ کے بلایا، کبھی جلدی اور کھانا کھاؤ، دیکھو میں تیرے اللہ کا نام نہیں لوں گا، تو آپ نہیں لو۔ کہنے لگے تو پھر تم اتنے نرم کیسے پڑ گئے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جس اللہ کا نام لینے کا کہہ رہا تھا اسی اللہ نے فرمایا کہ جو اس کو تلاش کھلاؤ، کھانا کھلاؤ ورنہ تیری پکڑ ہے۔ اچھا اتنا پیارا اللہ ہے، لو میں بھی اس کا نام لیتا ہوں، مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھاؤ۔ تو اللہ رب العزت تو کفار کو کھلا رہے، خنزیر اور سور اور کتے کو بھی کھلا رہے، وہ ان کی بھی سنتے ہیں تو میری اور آپ کی کیوں نہیں سنیں گے؟ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں اور ایک صبح کے وقت میں ایک آدمی باغ کے اندر داخل ہوا، اس نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، تو اشتیاق پیدا ہوا کہ اے اللہ مزید بتائیے کہ وہ کون سا بندہ ہے جو تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب وہ کون سا بندہ ہے؟ کہ موسیٰ یہیں پہ کھڑے رہو، شام کے وقت ایک آدمی یہاں سے نکلے گا اور اس نے بھی ہاتھ پہ بچہ اٹھایا ہوگا، وہ بندہ اس وقت زمین پر کرۂ ارض پر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اچھا جب وہ باہر نکلے، جب حضرت موسیٰ شام کے وقت آئے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو دیکھا وہی آدمی جو صبح گیا اللہ کا ناپسندیدہ ترین تھا، اور وہی آدمی جب باہر نکلا تو اللہ کا پسندیدہ ترین۔ بڑے حیران ہوئے،
کہا اللہ یہ کیا قصہ تھا؟ اسی سے پوچھ لو کیا قصہ ہو۔ حضرت موسیٰ پوچھے ہمیں باغ میں تم نے کون سا عمل کیا ہے کہ تم اللہ کے سب سے ناپسندیدہ آدمی تھے اور اب اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ انسان بن گئے، کیا عمل کیا؟ تو کوئی عمل نہیں کیا، یہ بچہ میرے ساتھ ہے۔ اور اس بچے نے مجھ سے پوچھا کہ ابو یہ باغ کے اندر درخت کتنے ہیں؟ بیٹا مجھے نہیں پتا کتنے درخت ہیں، جانتے نہیں ہوں، ہزاروں لاکھوں درخت ہیں اس باغ کے اندر۔ ابو چلیں یہ بتائیں کہ درختوں پہ پتے کتنے ہیں؟ بیٹا مجھے کیا پتا، تو بھائی سمجھو کہ بہت سارے پتے ہیں۔ تو کہنے لگا ابا ان پتوں سے زیادہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا ان پتوں سے زیادہ وہ ریت کے ذرات ہیں جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے، یہ پتے تو تھوڑے سے ہیں۔ کہا ریت کے ذرات سے بھی زیادہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کہاں پانی کے قطرات جو ریت کے ذرات سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، وہ چپ نہیں کرتا۔ اس نے کہا ابا پانی کے قطروں سے بھی زیادہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو کہا مجھے میرا ماضی یاد آیا، میں نے اپنے ماضی کو یاد کیا۔ میں نے کہا ہاں بیٹا پانی کے قطروں سے زیادہ تیرے ابا کے گناہ ہیں جنہوں نے اس دھرتی کو بھر دیا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ تیرے باپ نے کیے۔ تو بچہ تو چپ نہیں ہوتا نا، کہا ابا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ میں نے اسی وقت مجھے امید جاگی اور میں نے کہا ہاں تیرے ابا کے گناہوں سے زیادہ تیرے رب کی رحمت بڑی ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں میرے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے مبارک ہو کہ تیرے رب نے تیرے سارے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف کر دیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ محبوب ترین بنایا۔ یہ محبوب ترین بننے کا موقع ہمیں اللہ روزانہ دیتے ہیں، محبوب ترین بننے کا موقع اللہ ہر لمحہ ہم کو دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا استعمال کریں۔ یہ گھڑیاں ہی معافی کی ہیں، یہ اوقات ہی معافی کے ہیں۔ اس وقت اللہ بانٹ رہے ہیں، لے لو لے لو لے لو، مغفرت لے لو مغفرت لے لو، اور اس وقت بھی اگر ہم وہ مغفرت کو حاصل نہ کریں، اللہ سے نہ مانگے، الہ گزاری نہ کریں، اس کے سامنے گڑے گڑائیں نہیں، روئیں نہیں، اس کو سوچیں نہیں، سوچے بغیر ایسے ہی منہ سے کہتے اللہ جی معاف کر دے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بلکہ استحضار کے ساتھ، استحضار مطلب سمجھ کے ہو کہ میں نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے، میں نے اللہ سے کچھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت